Please subscribe our channel and click bell icon so that every new video and update may reach to you. ہم پر اعتماد کس طرح رہ سکتے ہیں، ہمارا اپنے اوپر کیسے مکمل یقین اور اعتماد ہو کہ ہم یہ کام شروع کر لیں یا یہ ہم سٹڈی کر رہے ہیں اس کے اندر ہم کامیاب ہی ہوں گے، یا یہ ہم جو کام ہم نے شروع کیا ہوا ہے یہ ہمیں کامیابی کی گارنٹی دے گا۔ تو ہمیں کون سے سٹیپ ہیں جو کہ ہمیں گارنٹی دیتے ہیں، یہ جو ہے کہ ہمیں کانفیڈنس ہمارا ڈیولپ کرتے ہیں، ہمارے خود اعتمادی ہمارے اندر آتی ہے، سیلف کانفیڈنس ہمارے اندر، خود اعتمادی، یقین کی صورتحال ہوتی ہے۔ کیونکہ جب ایک بندے میں یقین ہوگا، اس کے اندر کانفیڈنس ہوگا، پھر ہی تبھی وہ ایک نیا کام شروع کر سکتا ہے، کوئی کام کے لیے سٹیپ لے سکتا ہے، کسی کام کو کرنے کے لیے وہ سوچ سکتا ہے۔ تو کانفیڈنس یا یقین ہمارے لیے اپنی زندگی کے اندر بہت ضروری اور لازمی چیز ہے۔ اس کے بغیر زندگی انسان بالکل مرجھایا ہوا رہتا ہے، انسان کی زندگی اس طرح چل نہیں سکتی جس طرح کی چلنی چاہیے تھی۔ تو بیسیکلی confidence basically leads to action. There is very nice quotation. Confidence leads to action and action leads to success. مطلب کہ جو کانفیڈنس ہوتا ہے بندے کا، اعتماد، وہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے ایک ورک کی طرف، کسی سٹیپ لینے کی طرف، کوئی نیا کام شروع کرنے کی طرف۔ اور پھر وہ نیا کام شروع کرنا، پھر انسان کو وہ کام جب انسان کرتا ہے، کوئی سٹیپ لیتا ہے، کوئی کام کو شروع کرتا ہے، تو وہی کام اس کو گارنٹی کا، اس کی جو ہے نا کامیابی کی کنجی ثابت ہوتا ہے، کامیابی کی ایک اس کے لیے کی ثابت ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے تو سکسیس کی چابی کیا ہوئی؟ اٹ از کانفیڈنس۔ تو کانفیڈنس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے کہ کانفیڈنس کی کس طرح ڈیولپ ہم کر سکتے ہیں۔ اور پھر بیسیکلی ہر چیز، جس طرح کہ بچہ ہوتا ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے، نہ اس کو چلنا آتا ہے، نہ اس کو کھانا پینا، کچھ بھی اس کو نہیں آتا، لیکن آٹومیٹیکلی ود دا پیسج آف ٹائم وہ لرن کرتا ہے چیزوں کو۔ اسی طرح بھی کانفیڈنس بھی یہ ہمارے لرن کرنے کی چیز ہے۔ یہ بائی برتھ، بائی پیدائش جن لوگوں کو کانفیڈنس حاصل ہوتا ہے، یقین یا اپنے اوپر اعتماد، وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، 2%، جسٹ 1%۔ مطلب 100 لوگوں میں سے صرف 1-2 بندوں کو، ہزاروں میں سے 3-4 بندوں کو صرف اپنے اوپر خود اعتمادی بات کرنے کی صلاحیت ان کے اندر ہوتی ہے۔ باقی سب لوگ جو بھی بنتے ہیں اس کے علاوہ وہ کریٹیو ہوتے ہیں، مطلب اپنی صلاحیتوں کو پالش کرتے ہیں، ان کو لکھتے ہیں، ان کو جا کے ان پہ پریکٹس کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، اور یہ سب چیزوں کو پریکٹیکلی اڈاپٹ کرنے کے بعد وہ ایک سٹیج پہ پہنچتے ہیں، پھر ان کا کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے۔ جس طرح بچہ ہے، اب اس کو کچھ بھی نہیں آتا، لیکن بڑا ہو کر لکھتا بھی ہے، بڑا بنتا بھی ہے، آفیسر بھی بنتا ہے، وہ سب کچھ تو وہ ماں کے پیٹ سے لرن کرنا یا اس طرح کی چیزیں اس نے، یا مختلف زبانوں کے اوپر مہارت اس نے نہیں حاصل کی ہوتی، بلکہ بعد میں ان کو سیکھ کر۔ تو اس طرح کانفیڈنس بھی ہمارے لیے ایک سیکھنے کی چیز ہے کہ ہم اس کو سیکھ کر ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس دو جو ہے نا کانفیڈنس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں بیسیکلی۔ ایک ریلیجیس، اس کو ہم بول لیں مذہبی کانفیڈنس، کہ ہم لوگوں کو کی سرو لوگوں کو کریں، لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کے کام آئیں، اور جو مارل ویلیوز ہیں، اخلاقیات ہیں ہمارے، ان کو ہم اڈاپٹ کریں۔ رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا رویہ، پھر ہمارے پیرنٹس کے ساتھ ہمارا سلوک، پھر ہمارے نیبرز کے ساتھ ہمارا ایٹیٹیوڈ، یہ ساری چیزیں ملا کر ہمارا انر سائڈ کو کانفیڈنس ڈیولپ کرتی ہیں کہ انسان کو یقین آتا ہے اپنے اوپر کہ آخرت کے اندر مجھے اس کا ضرور صلہ مجھے ملے گا، اور اس دنیا کے اندر بھی انسان کو ملتا ہے۔ تو یہ چیزیں انسان کے انر سائڈ کانفیڈنس ہے، یہ والا انر سائڈ، اندرونی کانفیڈنس، اندرونی یقین۔ پھر ہے آؤٹ سائڈ۔ تو آج ہم جو ڈسکس کریں گے وہ آؤٹ سائڈ کانفیڈنس کے بارے میں ہے۔ تو اس کی بیسیکلی 2 ریزنز ہیں، اگر ہم دیکھیں یہاں پر تو 2 وجوہات ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کا جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ لوور چلا جاتا ہے، وہ بالکل گر جاتا ہے یا رہتا ہی نہیں ہے۔ تو پہلی اس کی وجہ ہے وہ ہے بیڈ ایکسپیرینس، مطلب ماضی کے اندر، پاسٹ کے اندر اس کے اوپر کوئی بیڈ ایکسپیرینس اس طرح کا آیا، اس نے کوئی تجربہ کیا، کوئی فار ایگزامپل اس نے کوئی کاروبار شروع کیا، اس کے اندر وہ فلاپ ہو گیا، وہ چل ہی نہیں سکا۔
تو اس کی ایک اوپینین بن گئی کہ میں جو بھی کاروبار شروع کروں گا میں اس کے اندر ناکام ہو جاؤں گا، لہذا اس کا ایک ایکسپیرینس، اس کا تجربہ بن گیا. تجربہ بننے کے بعد اب وہ نیا کام، اس کا کانفیڈنس بالکل زیرو ہو چکا ہے. اب وہ نیا کام شروع کرنے کی طرف 1000 مرتبہ سوچے گا کہ میں نیا کام شروع کروں یا نہ کروں. اسی طرح جو ہے نا ایک بندہ ایک اس کی سپلی آ گئی میٹریکولیشن کے اندر یا ایف ایس سی کے اندر، تو اب وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بہت ہی نالائق ہوں، اس کی میری سپلی آ چکی ہے، یہ میری 3 کتابوں کے اندر میں فیل ہو چکا ہوں، میں تو بہت ہی نالائق ہوں. دوبارہ وہ پڑھنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچتا پوری زندگی. اپنے بچوں کو بھی کہتا ہے کہ نہیں بھائی بہت مشکل ہے کام کرنا، پڑھنا بہت مشکل ہے، مت پڑھو. تو یہ ہے بیڈ ایکسپیرینس. یا کوئی انسان پھر جو ہے نا اس طرح کا کوئی جو بھی تجربہ جو انسان نے کیا اور اس کی بیس پر جو ہے نا وہ انسان کے، کیونکہ 200 بلین سیل انسان کے برین کے اندر ہیں آلموسٹ، اب وہ ایسے سیل میں انسان کا وہ چیز چلی جاتی ہے انکانشیسلی کہ وہ انسان سمجھتا ہے کہ میں یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا ہوں. تو اب ان کو ہمیں ریموو کرنا پڑتا ہے، تبھی ہمارا کانفیڈنس ڈیولپ ہو سکتا ہے اس کام کو شروع کرنے کے اندر یا وہ کام کرنے کے لیے، ادروائز اٹ از امپاسبل. تو سیکنڈ ہمارے پاس چیز ہے لو سیلف اسٹیم. یہ کی بیس پہ ہو سکتا ہے کہ ہماری جو نچلی ذات کا بندہ ہے یا اس کی جو سیاسی پارٹی سے، اس کا ایسی سیاسی پارٹی سے لنک ہے جو کہ بین ہو چکی ہے، جو بدنام ہو چکی ہے، یا کوئی اس کا کوئی ایسا مسلک ہے، ایسا کوئی اس کا کوئی سیکٹ ہے یا اس کی فیملی اس طرح کی ہے جو کہ بہت ہی جو بدنامیوں کے اندر مشہور ہے. تو اب یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انسان ان کے اندر اپنے آپ کو فیل کرتا ہے کہ میں تو بہت برا ہوں کیونکہ ہماری سیاسی پارٹی اس طرح کی ہے، میں بہت برا ہوں کیونکہ ہمارا خاندان اس طرح کا ہے. تو انسان اپنے اندر انر سائڈ میں یہ چیزیں فیل کرتا ہے. تو انسان کو یہ لو سیلف اسٹیم کی طرف، لو عزت نفس کی گرانے کی طرف انسان کو لے کے جاتی ہے، اور یہ انسان کو کانفیڈنس ڈیولپ ہی نہیں کر سکتی. انسان پڑھ ہی نہیں سکتا کہ ہماری تو ذات اس طرح کی ہے. انسان پڑھنے کے لیے کچھ کام شروع کرتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں بس یار یہ کیا کام کرے گا، یا اس کا رنگ کالا ہے، یا اس کی شکل و صورت اس طرح کی ہے. تو ساری بیسز جو ہے نا یہ بنتی ہیں لو سیلف اسٹیم کی. تو انسان کو جو ہے نا سمجھنا چاہیے کہ آئی ایم ایکول. تو اب یہ 2 اس کی وجوہات ہیں، بیڈ ایکسپیرینس یا لو سیلف اسٹیم کے عزت نفس کا گرا دینا. تو اب ان کی بیس پر یہ 2 وجوہات ہوتی ہیں کہ انسان کا جو کانفیڈنس ہوتا ہے، اعتماد، یقین اپنے اوپر کچھ کام کرنے کا نیا جذبہ، وہ بالکل زیرو ہو جاتا ہے. تو اب ہم ان کا سولوشن دیکھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے، اس کا سولوشن ان کا کیا ہے. تو ہم کیسے جو ہے نا ان کو سالو کر سکتے ہیں. پہلی بات ہمارے پاس ہے ویژوالائز یور سیلف ایز یو آر. اپنے آپ کو ہم اس طرح امیجن کریں، اس طرح تصور کریں کہ ہم جو ہے نا وی آر ویری ویری پراؤڈ آف دس ون، کہ میں اس طرح کا ہوں تو میں اس میں بڑا فخر اپنے آپ کو فیل کرتا ہوں. تو کیا ہوا، میں ایک نچلی ذات کا ہوں تو کیا ہوا، ٹھیک ہے نا. آل پیپل آر ایکول. سب کے سب لوگ برابر ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ الناس کا اسنان المشت. سب کے سب جو لوگ ہیں وہ تو کنگھی کے دندانوں کی طرح برابر ہیں بالکل. جس طرح کنگھی ہوتی ہے جس کو ہم کمب کرتے ہیں، اس طرح وہ برابر اس کے دندانے ہوتے ہیں، بالکل سائڈ اس کی نکلی نہیں ہوتی. اگر اس کی ایک سائڈ بھی نکلی ہوئی ہو باہر کو یا ابھری ہوئی ہو تو اس کو امپاسبل ہوتا ہے کہ ہم اس کو سر میں گھمائیں یا سر کے اندر اس کو بال اس کے لیے اپنے ہیئر کو سیٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح یہاں پر اپنے آپ کو سمجھے کہ میں تو بڑا، پھر کیا ہوا، ہم تو سب لوگ برابر ہیں. سیکنڈ پوائنٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ افرم یور سیلف. اپنی تصدیق کریں کہ میں تو بہت اچھا بندہ ہوں، میں تو جو ہے نا میرے اندر یہ صلاحیتیں ہیں، میں یہ کام کر سکتا ہوں، میرے اندر یہ چیزیں ہیں، میرے اندر یہ کوالٹیز ہیں. تو اپنے آپ کو تصدیق کرنا، پھر اپنے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر بولیں کہ میرے اندر تو ماشاءاللہ میں تو اتنا خوبصورت ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ہیومن بینگ پیدا کیا ہے. سارے کے سارے ادر اینیملز، ادر جو مخلوقات ہیں، کریچرز ہیں، وہ میرے تابع ہیں، وہ میری اوبیڈینٹ ہیں، وہ میرے لیے جو بھی ہیں ان کو ہم کھاتے بھی ہیں، ان کو پکاتے بھی ہیں، ان کو ہم کام میں بھی لاتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو انسان کا کانفیڈنس، انر سائڈ کا کانفیڈنس ڈیولپ کرتے ہیں. تھرڈ تھنگ ہمارے پاس ہے ڈو ون تھنگ دیٹ اسکیئرز یو ایوری ڈے. اسکیئرز کہتے ہیں کہ جو آپ کو فرائٹن کرتی ہے، جو آپ کو خوف دلاتی ہے کسی چیز کام کے کرنے سے، اسے ہم کہتے ہیں اسکیئرز. تو ایسی چیز جو آپ کو خوف دلاتی ہے اس کو ہم نے ڈیلی روزانہ ایک چیز کرنا ہے. فار ایگزامپل پبلک اسپیکنگ میں بولنا کافی ایک بندے کو مشکل لگتا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کئی لوگ 15-20 لوگ. تو ایسا جو ہے نا ہم
ہم وہاں پہ 3-4 لوگ جہاں پہ ہیں ہم وہاں پہ بولیں ہر روز روزانہ 1 مرتبہ، پھر ہم لوگوں کے سامنے جا کر فون پہ گفتگو کریں، لوگوں سے ملے جلیں. پھر اگر کوئی اس طرح کی پرابلم ہے، کوئی نیا کام ہم شروع کرنے میں بڑا کتاتے ہیں، ہمارا وہ بیڈ ایکسپیرینس ہوا پڑا ہے، تو اس کے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے اندر کہ ہم کوئی نیا تھوڑا بہت کوئی اسٹیپ لیں، آگے چھوٹے چھوٹے کام شروع کریں کہ یہ کام میں کرتا ہوں، یہ کام کرتا ہوں. تو اب اس کے اندر آپ اگر ڈیلی ایسا روزانہ ایک کام کریں گے جو کہ آپ کو جس کے کرنے کے اندر آپ کو خوف آتا ہے، تو اس سے آپ کو کانفیڈنس جو ہے نا وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا، اور وہ چیزیں جس سے آپ خوف کھاتے ہیں وہ ریموو ہونا شروع ہو جائیں گی. اور اس سے ہم نے ایکسپیرینس لینا ہے. پھر جو بھی ہم کام کریں ایکسپیرینس لے کے مجھ سے غلطیاں کیا کیا ہوتی ہیں پبلک اسپیکنگ کے اندر، یا میں کہیں پہ بھی بات کرتا ہوں، یا میں کاروبار شروع کرتا ہوں، یا میں فیل ہوتا ہوں، مجھ سے غلطیاں کیا ہوتی ہیں، ناکامی کی وجوہات کیا ہیں، ان کو آپ نے سالو کرنا ہے، ان کو اوور کم کرنا ہے، ان کو شکست دینی ہے، اور پھر جو آپ کی کامیابیاں ہیں ان کو آپ نے ٹک لگا دینا ہے. تو دس ول بی کی ٹو سکسیس. آگے ہمارے پاس ہے 4th تھنگ ہے کویسچن یور انر کریٹک. بیسیکلی ہمارا جو انر سائڈ کا کریٹکس ہوتا ہے، ہمارا جو دماغی طور پر ہم اپنے آپ میں جو اپنے آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں، تو اس طرح بہت بہترین کوٹیشن ہے اس کے بارے میں. کہتا ہے کہ دا ہارشیسٹ پوائنٹ کمنٹ از دس وچ ریسیوز اے پرسن فرام آن انر کریٹک. کہ اپنی طرف سے اپنے دماغ کی جو کرٹک ہوتا ہے، اپنے دماغی طور پر جو انسان اپنے آپ کو کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہے، تنقید کر رہا ہوتا ہے، تو وہ بدترین صورتحال جو ہے نا انسان کی وہ ہوتی ہے. کیونکہ انسان ایک مرتبہ ناکام ہو چکا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ میں تو بس ناکام ہی ہوں. جب اپنے آپ میں وہ کئی مرتبہ ہزاروں مرتبہ بولتا ہے کہ میں تو ناکام ہوں، میں تو ناکام ہوں، میں تو ناکام ہوں، پھر وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کا کانفیڈنس کیونکہ بہت لو جا چکا ہے. ہزاروں مرتبہ بولنے کے بعد، لاکھوں مرتبہ سوچنے کے بعد، دن رات سوچنے کے بعد کہ میں ناکام ہوں، میں ناکام ہوں، تو وہ انسان ناکام ہی پھر رہتا ہے، کبھی کامیاب نہیں ہوتا. کیونکہ اس کا کانفیڈنس ہی نہیں ہے کوئی کام شروع کرنے میں، کوئی کام کو کرنے میں، کوئی بات کرنے میں. تو ہم نے اپنے کرٹکس کو، اپنے انر سائڈ کو ہم نے